السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 6 یوم آزادی. ٹھیک ہے. پاکستان 14 اگست 1947 کو مرز وجود میں آیا. مرز وجود کا مطلب ہے بنایا گیا. یوم آزادی ہر سال نہایت شان و شوکت اور دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. شہروں، دیہاتوں اور گلیوں کو سرسبز جھنڈیوں اور بھڑکی کمکموں سے سجایا جاتا ہے. کمکموں، بھڑکی کمکموں کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے بلبوں سے سجایا جاتا ہے. تمام سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں پر پرچم لہرایا جاتا ہے. ہر چھوٹے بڑے شہر میں رنگا رنگ تقریب منعقد کی جاتی ہے. منعقد کا مطلب ہے انتظام کیا جاتا ہے. اسکول کے بچے جلوس نکالتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. رات کو چراغاں کیا جاتا ہے. چراغاں کا مطلب ہے روشنی کی جاتی ہے. آج ہم آپ کو قیام پاکستان کی کہانی سناتے ہیں. ایک وقت تھا جب پورے بڑے صغیر کا مطلب ہے خشکی کا چھوٹا ٹکڑا، پاک و ہند میں مسلمان بادشاہوں کا راج تھا. پھر یوں ہوا کہ مسلمان حکمران عیاشیوں میں پڑ گئے، مطلب کہ مستی مزاح میں پڑ گئے. یہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی. 18ویں صدی عیسوی میں مکمل طور پر انگریز راج ہو گیا. 1857 میں مسلمانوں نے کوشش کی کہ وہ آزادی حاصل کر لیں مگر ناکام ہوئے. اس کا خمیازہ کا مطلب ہے نتیجہ، مسلمانوں کو بھرنا پڑا. انگریز حکومت نے مسلمانوں پر ملازمتوں اور کاروبار کے دروازے بند کر دیے. مسلمان ہر طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے. اس قسم پسی کا مطلب ہے بری حالت میں مسلمانوں کو ایسے رہنما مل گئے جنہوں نے ان میں آزادی کی طرف کا مطلب ہے جذبہ پیدا کیا. ان رہنماؤں میں مجد الافسانی، سر سید احمد خان، مولانا ظفر علی، مولانا جوہر علی، علامہ اقبال خاص طور پر قابل ذکر ہیں. 1905 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں نے ایک سیاسی جماعت قائم کی. قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت کا مطلب ہے پرجوش قیادت میں مسلمان متحد ہو گئے. متحد کا مطلب ہے ایک ہو گئے. ہندوؤں اور انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف ایکا کر لیا. ایکا کا مطلب بھی ایک ہو گئے ہی ہے. انہوں نے مل کر مسلمانوں کی جدوجہد کو کچلنا چاہا مگر اللہ کے فضل سے ان کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی. 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی. پاکستان کا حصول برِ صغیر کے مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ بن گیا. آخرکار 7 سال کی جدوجہد کے بعد مسلمان الگ آزاد ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. بلا شبہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کریں، قوانین کا احترام کریں، اپنے اسلاف کا مطلب ہے بزرگوں کی خدمت کریں اور قربانیوں کو یاد رکھیں، کیونکہ محبت، محنت اور اخلاص سے ہی قومیں دنیا میں کامیاب و کامران ہوتی ہیں. ہمارا فرض ہے کہ اپنے وطن کی ترقی کے لیے دن رات کوشش کریں اور ان کو اقتصادی، معاشی اور دفاعی لحاظ سے اتنا مضبوط بنا دیں کہ دنیا رشک کرے. آپ نے اس باب کے تمام مشکل الفاظ املا کے طور پر یاد کرنے اور اس کے الفاظ میں یاد کرنے.